بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بلال کانسیپٹس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے بورن پروسیس۔ اب یہ بورن پروسیس جو ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں ہی بتا دیا کہ جینوا اکارڈز ہوئے، اس کے بعد یو ایس اے اور یو ایس آر کا وڈرال ہو گیا، اور میں نے آپ کو اینڈ میں دو چار باتیں بتائی تھیں کہ ملا عمر جو تھے وہ پھر جو ہے نا وہ ان کی گورنمنٹ آ گئی تھی اور وہ طالبان کو لیڈ کر رہے تھے۔ طالبان کے جو لیڈر تھے وہ ملا عمر تھے، ٹھیک ہے۔ یہی وہ ٹائم تھا کہ جو رائز آف طالبان تھا، ٹھیک ہے، 1995 سے آنورڈ کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یہ معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ اب جب رائز آف طالبان ہوتا ہے اور 1998 میں اور 1999 میں کچھ اٹیکس بھی ہوتے ہیں یو ایس اے کے اوپر، ٹھیک ہے، کچھ فتوے دیتا ہے۔ اوبویسلی یہ باتیں ساری کی ساری ہم ڈسکس کر چکے ہیں اپنی یو ایس اے کا جو رول ہے ان وار آن ٹیرر، ٹھیک ہے، اور 9/11 کا جو انسیڈنٹ تھا، وہ تمام باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ وہ ویڈیو میں ڈال دوں گا، وہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے وہ ویڈیو دیکھنا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ بھائی یہ جو آپ کو پتہ ہے جب افغانستان کے اندر یو ایس اے نے انویڈ کیا تھا وار آن ٹیرر کو لے کر، تو اس وقت کچھ ہی ٹائم کے بعد یہ 2001 میں ہی، مطلب اسی سال جس سال یہ حملہ ہوا ہے اسی سال پھر جو ہے نا انہوں نے طالبان کو گرا دیا، انویڈ کیا افغانستان کے اندر اور طالبان کو گرا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے کیا کہ پھر جو پاورز تھیں وہ انہوں نے جو برہان الدین ربانی سے لے کر حامد کرزئی کو دے دی، کیونکہ وہ یو ایس اے کا تھوڑا سا سپورٹر تھا۔ یہ جو بورن پروسیس تھا، اس میں ایک ہی بات آپ سمجھیں کہ یہ ایک جو بلو پرنٹ تھا، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا بلو پرنٹ تھا جو کہ افغانستان کے اندر پوسٹ طالبان، یعنی کہ جب یو ایس اے نے طالبان کو جو ہے نا گرا دیا، جن کو لگا کہ ہم نے طالبان کو گرا دیا ہے، بہرحال حکومت تو ان کی توڑ دی تھی نا انہوں نے، تو وہ اپنی جو حکومت انہوں نے بنانی تھی، تو اس کے لیے ہی یہ بورن پروسیس تھا۔ یہ اسی گورنمنٹ کو بنانے کے اور جو حامد کرزئی کو پاورز دی انہوں نے، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی ریفارمز کی اس کے اندر، وہ تمام چیزیں اس میں ہم دیکھیں گے۔ تو بنیادی بات یہ تھی کہ افغانستان کے اندر ایک جو پہلے جو ہے نا وہ طالبان کی گورنمنٹ تھی، اس کے علاوہ سول وارز اور یہ وہ تماشے ہو رہے تھے، تو ان کو ختم کر کے ایک تمیز والی حکومت بنائی جائے افغانستان کے اندر۔ یہ یو ایس اے کا مقصد تھا، اور اسی کے لیے اس نے یہ 2001 میں بورن پروسیس کیا۔ اصل میں بورن پروسیس جو تھا، یہ بورن جو ہے نا یہ جگہ جرمنی کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جرمنی کے اندر یہ باتیں ساری چل رہی تھیں۔ اب بات یہ کہ چونکہ ربانی سے انہوں نے پاورز لے لی تھیں، تو ربانی نے پارٹیسپیٹ بھی نہیں کیا یہاں پر، ٹھیک ہے، اور طالبان کو بھی یہاں پر جو ہے نا پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا گیا۔ صرف یہ حامد کرزئی اور یو ایس اے کے بیچ میں تمام باتیں ہو گئی۔ افغانستان کے اندر ایک جو ہے نا وہ کیبنٹ اور جو منسٹریز تھیں، کیبنٹ اور منسٹریز تھیں، ان کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا بٹوین ڈفرینٹ افغانی جو فیکشنز تھے ان کے بیچ میں۔ اب یہ ایسی گورنمنٹ تھی جو کہ بالکل اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ واز سین ایز اسپوائل، ٹھیک ہے، یہ تھا معاملہ یہاں پہ۔ اس میں تین پارٹیز جو تھیں وہ مینلی آپ دیکھیں کہ افغانستان کی گورنمنٹ تھی یہاں پہ، وہی حامد کرزئی میں نے آپ کو بتا دیا، یونائٹڈ نیشن اور سیکیورٹی کونسل، ٹھیک ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی، ٹھیک ہے، یو ایس اے اور یہ بڑے بڑے ملک بھی لازمی بات ہے اس میں شامل تھے، کیونکہ سب نے مل کے ہی افغانستان کے اندر اٹیک کیا تھا نا، صرف یو ایس اے تو نہیں تھا۔ اب یہاں پر ری اسٹیبلشمنٹ آف پرماننٹ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ویا لویا جرگا۔ لویا جرگا کیا ہوتا ہے؟ لویا جرگا ایک لیگل اسمبلی ہوتی ہے، یہ ایک ایسا جرگا ہوتا ہے جہاں پر آپ یہ جو اپنے کسٹمز ہوتے ہیں نا، آپ نے انٹرنیشنل لاء میں پڑھی ہوگی ایک بات، کسٹمز، وہ تمام چیزیں جو کہ ایک قوم کے اندر جنرلی ایکسیپٹڈ ہوتی ہیں، ان کو ہم کسٹمز کہتے ہیں۔ وہ کسٹمز کو ہی یہاں پر لویا جرگا میں فالو کیے جانے کی بات کی، ٹھیک ہے، اور بعد میں انہوں نے کانسٹیٹیوشنل لویا جرگا بنایا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک جوڈیشل کمیشن بھی بنایا،
ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں کر کے انہوں نے ایک گورنمنٹ بنائی افغانستان کے اندر. فائنل پروویژن کیا تھی کہ جو انٹرم گورنمنٹ تھی جو افغانستان کے اندر انہوں نے بنائی تھی, اس کی رسپانسبلٹیز کیا کیا تھیں وہ اسی پروویژن کے اندر تھیں, اور جو ڈفرینٹ انیکسز تھے وہ ان کو ایکسپینڈ کیا گیا. یعنی کہ جو اس گورنمنٹ کی لگتا ہے کہ چھوٹے سے پیمانے پہ ہوگی, لیکن اس کو بڑھایا گیا. مختلف جو علاقے تھے جہاں پر ابھی یو ایس اے کا قبضہ تھا یا یو ایس اے کا کنٹرول تھا, وہاں تک ان کو ایکسپینڈ کیا گیا. ان جو یہ انہوں نے کام کیے نا, جرگا اور یہ اپنی جو منسٹریز اور یہ کیبنٹ وغیرہ, ٹھیک ہو گیا. تو یہ بارن پروسیس ہو کر اور پھر جو ہے نا یہ معاملہ سارا کا سارا ختم ہو گیا. اب یہاں پہ دیکھیں آپ, اس کے بعد بارن پروسیس کے بعد پھر جو افغانستان کے جو مجاہدین تھے وہ پاکستان میں آ گئے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کا یو ایس اے والوں کا خیال یہ تھا کہ ہم نے افغانستان کی رجیم کو گرا دیا, توڑ دیا, لیکن افغانی جو تھے وہ پاکستان میں چلے گئے تورا بورا ہلز کے ذریعے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر چونکہ ان کا وزیرستان میں انہی کا ٹرائب تھا تو وہاں پر انہوں نے پناہ لی, سینکچوریز لی. اب یہ پاکستان میں انٹر ہو گئے نا, تو اب پاکستان نے ان کے اوپر آپریشن, پاکستان میں صرف یہاں انٹر نہیں ہوئے, یہاں سے پاکستان کے دیگر علاقوں میں پھیلنے لگ گئے, کے پی کے میں پھیلے, ٹھیک ہے, اور مختلف بلوچستان میں آئے, ٹھیک ہے, کئی جگہوں پر اور ان کا انفلوئنس رہا طالبان کا, جو یہ اب پاکستان میں انٹر ہو گئے تھے. اس کے بعد پھر پاکستان کا رول آ جاتا ہے, پاکستان رول ان وار آن ٹیرر. تو یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر, وہ بھی آپ کو میں یہاں پہ پلے لسٹ میں ڈال دوں گا, دونوں ویڈیوز وار آن ٹیرر کی, وہ آپ لوگوں نے دونوں دیکھ لینی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ یہ جو افغانستان کا جو آپ کا یہ سلیبس آپ لوگ دیکھ لیں ایک دفعہ. دیکھیں یہ سلیبس ہے نا میرے پاس, اب یہاں پر یا یار پارٹ 2 کا سلیبس ہے, تو یہاں پر یہ جو افغانستان کا جو آپ دیکھتے ہیں نا, افغانستان کولڈ وار تھیٹر, یہاں پہ سوویت انویژن, مجاہدین, جنیوا اکارڈز, یہ تمام باتیں جو ہے نا وہ اصل میں حصہ ہیں اس ٹائم پیریڈ کا, کولڈ وار کا جو ٹائم پیریڈ ہے نا اس کا, ٹھیک ہے. اب یہ یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے سارا, تو آپ لوگ دیکھیں خود ہی یہ کہ کس طرح کا ہے. تو یہ حصہ ہم نے پڑھ لیا, ٹھیک ہے, اور یہ حصہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اب ہمارے پاس کچھ حصے ہی رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب فارن پالیسی جو ہے نا سلیکٹڈ کنٹریز کی, وہ اب یہ ہے کہ چینج ہوتی رہتی ہیں فارن پالیسیز, تو یہ ہم پھر یہاں پہ کور نہیں کریں گے. یہ اس پہ فارن پالیسی پہ ویسے سوال بھی نہیں آتا, ٹھیک ہے, اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آتا کیا ہے کرنٹ افیئرز میں, کسی بھی ملک جو امپورٹنٹ بات چل رہی تو وہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب آج کل جو معاملات ہیں چائنا کے حوالے سے, ٹھیک ہے, یا رشیا کے حوالے سے یا انڈیا کے حوالے سے آپ دیکھیں تو سب کی فارن پالیسی آپ کو ایک رفلی آئیڈیا ہے بھی سب کی فارن پالیسیز کا, تو اتنا کافی ہے بس, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ یہ نہیں ہے کہ اب آپ بیٹھ جائیں. ہاں کرنٹ افیئر میں جو جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ آپ کو دیکھنی ہے, نظر میں رکھنی ہے. تو یہ ٹاپک آپ کا اسی طرح سے کور ہوگا. یہ اب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے جو ملک ہے اس کی فارن پالیسی پاسٹ ہے اس کی پوری ہسٹری دیکھیں, تو یہ اگر آپ کرنے بیٹھ گئے تو پھر نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس کا طریقہ یہ کہ صرف کرنٹ افیئرس کے اوپر ریلائی کیا جائے, اور اس میں ہر ملک کے اوپر تو سوال آنے سے رہا, کسی ایک ملک پہ یہ آئے گا جس کی امپورٹنس ہوگی. تو آئی آر میں بھی آ سکتا ہے وہ سوال, اور کرنٹ افیئرس کے اندر بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے, اس میں جو ہمارا یہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ٹاپک ہمارا یہ رہ گیا نا, پیس میکنگ اینڈ پیس بلڈنگ میجرز, یہ اب اگلے ٹاپک میں ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. تو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بان, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پلیز.